ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے اترا تھا جو محمد پر وہی قرآن باقی ہے معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق بخشی دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں اور ایسی بابرکت محفلوں میں اپنی اصلاح کی نیت سے بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے کتاب کی تلاوت کیجیے۔ پہلی آیت ہی اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی اس میں الفاظ یہی تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر اس کو پڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا
پڑھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھے۔ جو بھی آپ سے کلام الہی کو سنتا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ مکہ والے اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ یہ ایک نیا دین، نیا اسلام لے کر آیا ہے، لوگ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے پہل تو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، دبدبے کی وجہ سے طاقت کے نشے میں آ کر قرآن کی آواز کو انہوں نے دبانا چاہا کہ کسی طریقے سے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سن نہ لیں۔ حج کا موقع ہوتا، لوگ دور دراز سے آیا کرتے، مکہ والے اپنے لوگوں کو رستوں میں پھیلا دیا کرتے کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ مکہ میں ایک آدمی ہے، وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اپنوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، برادریوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ حربہ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ رسول اللہ کے کلام لوگ سن نہ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں جو تاثیر رکھی ہے، پڑھنے والے جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے گا اس تاثیر میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ راتوں کی تنہائی ہوتی، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، ادھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ادھر جنات کا داخلہ اوپر بند ہو گیا، جنات میں کھلبلی مچ گئی کہ کوئی نیا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ بند ہو چکا ہے، لہذا تحقیق کی جائے۔ مشرق و مغرب میں جنات نے اپنی جماعتوں کو پھیلا دیا کہ میاں تلاش کرو وہ کون سا نیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ بند ہو گیا، ہم آسمانوں پہ جا نہیں سکتے۔ بالآخر جنات روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں فجر کی نماز میں صحابہ کو قرآن سنا رہے تھے، آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ادھر جنات کی ایک جماعت گزرتی ہے، اللہ نے ان کا رخ اس طرف کو پھیر دیا، جب وہ کلام الہی کو سنتے ہیں آپس میں کہنے لگے او میاں خاموش ہو جاؤ۔ اللہ نے 26ویں پارے میں سورۃ احقاف میں اس کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کا رخ آپ کی طرف پھیر دیا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے جب قرآن کریم کو سنا، قَالُوا آپس میں کہنے لگے او میاں خاموش ہو جاؤ، توجہ کے ساتھ اس کو سنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کا ادب بیان کیا ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے تو سننے والوں توجہ کرنا تمہارا کام ہوگا، رحمت الہی تم پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک مقام پہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، میاں جب قرآن پڑھا جائے کان
توجہ کے ساتھ لگا کر تم سنا کرو، خاموشی تم اختیار کیا کرو۔ فرمایا لعلکم ترحمون، میں خدا تم پہ رحم کر دوں گا۔ تو جنات آپس میں کہنے لگے میاں یہ کلام الہی توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ کے ساتھ، انصتو، خاموشی اختیار کیجئے گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جا کر اپنی قوم کو انہوں نے جو حقیقت بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں اس کا ذکر فرمایا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے میرے پیغمبر آپ ان کو بتائیے گا، آپ کی طرف یہ وحی کی جاتی ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہ تھا کہ جنات کا ایک گروہ آپ سے کلام اللہ سن کر گیا ہے۔ انہوں نے جب کلام الہی کو سنا وہ کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، ایک عجیب کلام سنا جو لوگوں کا کلام ہو نہیں سکتا، جو شاعرانہ کلام نہیں ہے، جو جادو والا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آنے والا لگتا ہے۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم کو کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، یادی الی الرشد فآمنا بہ، اللہ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم اعلان کرتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم ہرگز بھی اللہ جل شانہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی کلام الہی میں کہ جو بھی سن لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، وہ آپ کے قریب ہو جاتا۔ مکہ والوں نے آواز کو دبانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کلام اللہ کو سنتا وہ آپ کے قریب ہوتا چلا جاتا۔ ادھر مکہ والے پریشانی کے عالم میں ہیں، خوف کام نہ آیا، لوگوں کو روکنا کام نہ آیا۔ ہر روز جو ہے وہ کلام الہی سننے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مکہ والوں کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حرم میں تمام سردار بیٹھے ہوئے ہیں، عتبہ بن ربیعہ جو سرداروں میں سے تھا، بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، وہ بھی آ کر مجلس میں بیٹھا۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ محمد بن عبداللہ کو کیسے روکا جائے، یہ جو نئی بات اس نے شروع کر دیا نا، کیسے روکا جائے۔ ہم نے دبدبا بھی دکھلا دیا، لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو لہذا اب کیوں نہ ہو لالچ کا رستہ اختیار کیا جائے۔ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے اے بھتیجے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ میری بات سننے کو تیار ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عتبہ، تم اپنی بات سناؤ، میں تمہاری بات سننے کو تیار ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا اے بھتیجے، جو تو نئی بات لے کر آیا ہے اس کی وجہ سے برادریوں میں پھوٹ پڑ گیا،
لوگ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے لگ گئے، لوگ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ میں تیرے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بات قبول کر لے تاکہ ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اے بھتیجے، اگر تیرا اس سے مقصد سرداری حاصل کرنا ہے، ہم تجھے مکہ کا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر تیرا مقصد بادشاہ بننا ہے، ہم تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ آپ پر کسی جن کا اثر ہے، کسی جادو کا اثر ہے، آپ جو ہے وہ دیوانے اور مجنون معاذ اللہ ہو گئے، ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی لڑکی کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، مکہ کی حسین ترین لڑکیوں پر جس پر بھی ہاتھ رکھو گے ہم آپ کا نکاح کر دیں گے، لیکن یہ بات کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عرب میں کھڑے ہو کر جو تم کلام پڑھا کرتے ہو اس کو پڑھنا بند کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عتبہ، تم اپنی بات کہہ چکے ہو؟ عتبہ نے کہا جی ہاں، میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری بات سنو گے؟ اس نے کہا جب آپ نے میری باتیں سنی ہیں تو میں بھی آپ کی بات سننے کو تیار ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اللہ اعلان فرماتا ہے او میرے پیغمبر، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر آیات کو بیان کیا گیا، عربی زبان کے اندر ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، بشیرم و نذیرا، اس کے اندر خوشخبریوں والے پیغام بھی ہیں، ڈرانے والے احکامات بھی ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اکثر لوگ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ ان کو کلام سنایا کرتے، جب آپ اللہ کا پیغام ان کو سنایا کرتے، وہ آگے سے جواب دیا کرتے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، کہ اے محمد الرسول اللہ، تم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمارا دل سمجھتا نہیں، ہمارا دل پردوں کے اندر ہے۔ رسول اللہ نے یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ عتبہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے اے بھتیجے، میں تجھے رشتہ داریوں کا واسطہ دیتا ہوں، اس سے آگے نہ پڑھنا، میرا دل برداشت نہیں کر سکے گا، میں تحمل نہیں کر سکوں گا، اس سے آگے نہ پڑھنا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا کلام ہے۔ عتبہ مجلس میں واپس جاتا ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی دیکھ کر کہتی ہے عتبہ کا منہ لٹکا ہوا ہے، لگتا ہے کہ محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا۔ عتبہ بن ربیعہ واپس آ کر کہتا ہے او سرداران مکہ، میری بات توجہ کے ساتھ سنو، میرا مشورہ مانو،
میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دو، عرب والوں کا انتظار کرو۔ عرب والوں کا انتظار کرو، اگر وہ لوگ اس کو مان لیں تو تمہاری تب بھی عزت ہے، کیونکہ تمہاری برادری کا بندہ ہے۔ اگر عرب والے اس کو ٹھکرا دیں گے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، میرا مرتبہ میرا مقام تم جانتے ہو، میری ذہانت اور عقل کو بھی سمجھتے ہو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جو وہ کلام پڑھتا ہے وہ کسی بندے کا کلام ہو نہیں سکتا، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ نے اللہ کے کلام کو سنانا شروع کر دیا، جو بھی اللہ کا قرآن سنتا آپ کے قریب ہوتا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا جاتا۔ اللہ کے کلام کے اندر تاثیر ایسی ہے کہ جو بھی اس کو سنتا آپ کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا۔ تو انہوں نے دبانا چاہا قرآن کی آواز کو۔ ادھر مکہ میں ایک تاجر تھا نضر بن حارث، سورۃ لقمان کے پہلے رکوع میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ ملک شام جاتا، وہاں سے قصے کہانیاں وہ خرید کر لاتا اور اپنے مال تجارت میں ناچنے والی باندیاں لے کر آتا، اپنے ڈیرے پر ان کو نچاتا اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ تم محمد الرسول اللہ کا کلام سننے کے لیے جاتے ہو، آؤ میں تمہیں کنجریوں کا ڈانس دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں جو ہے وہ پہلوانوں کے قصے اور واقعات سناتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام الہی کی آواز کو دبانا چاہتا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا کہ تم محمد بن عبداللہ سے کلام الہی کو نہ سنو، آؤ نا میرے بھائی، اسی وقت سے لے کر آج تک یہی دو طبقے چلے آ رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، ایک طرف اللہ کے قرآن کی آواز کو دبانے والے، ایک طرف کلام الہی کی تعلیمات کو عام کرنے والے، ایک طرف اللہ کے کلام کی تعلیمات پر دباؤ لگا کر اس کو دبانے والے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ اعلان فرما چکا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اے میرے پیغمبر، آپ کا دین غالب آ کر رہے گا، اگرچہ یہ مشرک اور کافر ناپسند سمجھے، آپ کا دین غالب ہوگا، کلام اللہ کی آواز غالب ہوگی، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والی یہ آواز ہوگی۔ آج 1400 سال گزر گئے، اللہ کے قرآن کی تاثیر میں کمی نہ ہوئی، ہر دور میں اس کو پڑھنے والوں میں اضافہ، ہر دور میں اس کو یاد کرنے والوں میں اضافہ، ہر دور میں اس کی تعلیم دینے والوں میں اضافہ، ہر دور میں اس کو پھیلانے والوں میں اضافہ، ہر دور میں دبایا گیا کہ قرآن کی آواز کو دبا دیا جائے، لیکن اللہ نے انتظام ایسا کر دیا، اعلان خدا بندی ہو چکا تھا، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے پیغمبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خدا نے کلام اللہ کو نازل کیا اور میں خود ہی اس کی حفاظتیں کرنے والا ہوں۔ اللہ نے ہر دور میں حفاظت کی، ہر دور میں ایسے ہیرے پیدا کیے جو کلام اللہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جو راتوں کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر کلام الہی کو پڑھنے والے۔ صرف بیداری کی حالت میں نہیں، جنگ کے اندر ایک اللہ والے گزرے ہیں
ان کے بارے میں ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب تلاوت کلام اللہ کے اس قدر شدائی تھے کہ رات کو جب سوئے ہوئے ہوتے تھے تو ہم نے بارہا ان کے منہ کے قریب کان لگا کر دیکھا، ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے، تلاوت جاری ہوتی۔ میاں جب اللہ حفاظت کرنے والا ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اس کلام الہی کی آواز کو مٹا نہیں سکتی۔ انگریز ہندوستان میں آتا ہے، ہندوستان پہ قبضہ کرتا ہے، مسلمانوں کے مدارس پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے، قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کر کے بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے، انگریز جج کی عدالت میں اسی کا ایک ملازم اپنے بچے کو لے کر اس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے جج صاحب، تم نے ہمارے مدارس پہ بلڈوزر چلوا دیے، تم نے ہماری کتاب مقدس پر بلڈوزر چلوا دیے، تم نے اس کو جلا دیا۔ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، اے میرے لگتے جگر، ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کر اس کو سنا دے۔ ادھر بچہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے، ادھر جج کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو ملازم کہنے لگا، او میاں، او جج صاحب، ان بچوں کے سینوں سے تم اللہ کا قرآن کیسے نکالو گے؟ جب تک مسلمانوں کے بچے موجود ہیں اللہ کا قرآن ان کی زبانوں پر بھی جاری ہوگا، ان کے سینوں پر بھی محفوظ ہوگا۔ تو اللہ نے ہر دور میں حفاظت کی ہے، ہر دور میں قرآن کو پڑھنے والے ہیرے پیدا کیے، ہر دور میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو جو ہے وہ دوبالا کیا، ہر دور میں حفظ کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ جتنا بھی اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے اسی قدر کلام الہی کی آواز کو بلند و بالا کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، آؤ اس کلام اللہ کی قدر کیجئے، اس دولت کی قدر کیجئے۔ جس کے سینے میں یہ دولت ہے وہ معمولی بندہ نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ او میاں، قرآن والے دراصل یہی اللہ والے ہیں، یہی اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہی اللہ کے مقربین ہیں، جو راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں، جو سفر و حضر میں جن کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہوتا ہے، وہ خواتین جن کی زبانوں پہ اللہ کا قرآن جاری ہوتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین رمضان المبارک میں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے 15 پارے تلاوت کلام اللہ کر جایا کرتی تھی۔ شاہ عبد القادر پوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، رات کو تراویح جب ختم ہو جاتی، مصلی پہ کھڑے ہو کر تمام رات اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی، مغرب کی اذان تک پورا قرآن ختم کر دیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بس اوقات رات کو نفلوں کی نیت باندھتے، تمام کا تمام قرآن رات کو ختم کر دیا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل کی بند کوٹڑی میں رہ کر 80 قرآن کریم کی تلاوت کر جاتے ہیں۔ میاں آؤ نا، اللہ نے اس امت میں ایسے ہیرے پیدا کیے جن کا اوڑھنا بچھونا یہ کلام الہی بن گیا تھا۔ تو آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو
یہ دولت ان کے سینوں میں منتقل کرے، ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی اللہ کا قرآن جاری ہو جائے، اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ اللہ کے نام کی تاثیر ہے، جس کی زبان پہ کلام الہی جاری ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا کرتا ہے۔ تو آج میاں ضرورت اس بات کی ہے، جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا، اپنے بچوں کو جو مرضی تعلیم دلواؤ، ہم منع نہیں کرتے، جو مرضی تعلیم دلواؤ، لیکن ان کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھلاؤ، سب سے پہلے اللہ کا نام سکھلاؤ۔ دو چیزیں اپنی اولاد کے لیے، دو چیزیں تجویز کر لو، دو چیزوں پہ محنت کر لو، پھر تم قبر میں جا کر سو جانا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہ اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کا رستہ دکھلا جاؤ، دوسرا ان کو اللہ سے مانگنا سکھا جاؤ۔ جب تم اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کا رستہ دکھلا دو گے اور ان کو اللہ سے مانگنا سکھلا دو گے، جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، پلاٹ چھوڑ کر نہیں گئے، دولت چھوڑ کر نہیں گئے، ان کے لیے کچھ بھی ظاہری اسباب نہیں ہے، میاں ان کو اللہ کے در کا رستہ معلوم ہوگا، ان کو اللہ سے مانگنا آتا ہوگا، ہر مشکل گھڑی میں مانگنا ان کا کام ہوگا، اللہ کی رحمت ان کی منتظر ہوگی۔ تو اس لیے آؤ نا میرے بھائی، اپنے بچوں کو اللہ کے گھر کا رستہ دکھلاؤ، کوشش کیا کرو روزانہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے اندر حاضری لگوایا کرو، اور اپنی اولاد کو جیسے بابا فرید شکرگنج رحمہ اللہ کی والدہ نے ان کو اللہ سے مانگنا سکھلایا، ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھلا دیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی والدہ نے ان کو اللہ سے مانگنا سکھلایا، جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا وہ مانگا کرتے، اماں بھوک لگی ہے، تو جواب دیا کرتی ہو، بیٹا آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ہم اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کا رستہ دکھلا جائیں اور اللہ سے مانگنا سکھلا جائیں۔ جب یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اللہ کے در کی حاضری کا چسکا، اللہ سے مانگنے کی لذت جب آ جائے گی، میاں پھر راتوں کی تنہائیوں میں مانگنا ان کا کام ہوگا، اللہ تمام مسائل حل کر دیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس بلخ کے بادشاہ نے خط لکھا، بلخ کے بادشاہ کا خط آیا، حضرت آپ کی خانقاہ کا لنگر بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ فلاں علاقے کی جگیر آپ کی خانقاہ کے نام کر دو تاکہ وہاں کی آمدن آتی رہے اور لنگر کا سلسلہ چلتا رہے۔ حضرت شیخ نے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اسی خط کی پشت پر صرف اتنا لکھ کر واپس کر دیا، میاں جب سے راتوں کو اللہ سے مانگنے کی لذت نصیب ہوئی ہے، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے اللہ سے مانگنے کی لذت نصیب ہو گئی، لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، میرا اللہ میری تمام تر ضروریات کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ چیز ہم اپنی اولاد کو دیں، یہ چیز، یہ دولت اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں، لیکن آج اس کے لیے ہم مسلمانوں کے پاس نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت ان کاموں میں لگ رہا ہے جو نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر آپ کو عجیب واقعہ سنائیں گے۔
تو اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد کو اللہ کا نام سکھلاؤ، قرآن کی تعلیم سکھلاؤ، کم از کم اتنا قرآن کو سکھاؤ کہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے پڑھ کر دعائے مغفرت کر سکے۔ کسی کو دیکھا ہو کہ اپنے ابا کی قبر پر انگریزی کی کتاب پڑھ کر دعا کر رہا ہو، ریاضی کی کتاب پڑھ کر اصالہ ثواب کر رہا ہو، کوئی اور دنیا کا مضمون پڑھ کر اصالہ ثواب کر رہا ہو؟ نہیں، اصالہ ثواب کے لیے قرآن ہی کی ضرورت ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم اپنی اولاد کو خود اللہ کا قرآن سکھلا کر جائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ پڑھ کر دعا کرنے والے ہوں اور ہماری آخرت بھی بنتی جائے، ان کی بھی آخرت بن جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ایک گزارش ہے، ماشاءاللہ جب ہم پہلی مرتبہ انجینئر کو لے کر آئے تھے اس جگہ پر میچ کرنے کے لیے کہ مسجد بنانی ہے، اس کے بعد آج آنا ہوا رات پر، تو ماشاءاللہ مسجد بن گئی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پتھر لگ جائے، خوبصورت بن جائے۔ جیسے ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں ویسے اللہ کا گھر بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ جس قدر ہم اپنے اللہ کے گھر کو خوبصورت بنائیں گے اسی قدر اللہ ہمارے گھروں کو چمکا دے گا۔ اور مسجد کی خدمت کرنا پتہ ہے کس کا کام ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، گھر کی صفائی کرو۔ یعنی مسجد کا خادم معمولی نہیں ہے، اس کی نسبت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف ہوتی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ہم اسی کو گھٹیا سمجھتے ہیں، مسجد کا خادم ہمارے یہاں سب سے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کام ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل کا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے گھر کو پاک کرو، تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے گھر کو خوبصورت بناؤ، اس کو سجاؤ، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرو۔ اللہ تمہارے دلوں کو چمکائے گا، اللہ تمہارے گھروں کو چمکائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 20 منٹ ادھر آؤ ذرا، 20 منٹ میں لگا گرمی گھبرا جاؤ گے، نہیں کریں گھبرا دیں۔ اچھا موڑ موڑ وہ پھر آپ کو میں واقعہ سنا ہی دیتا ہوں، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ بات یہ تھی کہ ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جان ایسی جگہوں پہ خرچ ہو رہی ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر ان پڑھ تھا، اس کا جو سالہ تھا وہ پڑھا لکھا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا بادشاہ کو کہ آپ میرے بھائی کو وزیر کیوں نہیں بنا لیتے؟ ایک ان پڑھ اور جہل آدمی کو آپ نے وزیر رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو ہم امتحان لے لیتے ہیں، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میں اس کو وزیر بنا لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے سالہ کو بلایا اور کہا کہ میاں یہ 3 روپے لو، 1 روپے کا لے کر آؤ اب، 1 روپے کا تب، 1 روپے کا نہ اب نہ تب۔ یہ الفاظ ذہن میں رکھنا، 1 روپے کا لے کر آؤ اب، 1 روپے کا لے کر آؤ تب، 1 روپے کا نہ اب نہ تب۔ اب وہ بازار جاتا ہے، سودا پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ میاں 1 روپے کا اب دے دو۔ اب دکاندار اس کے منہ کو دیکھتے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے کوئی۔ وہ سارا چکر لگاتا ہے، مارکیٹ کا سودا نہیں ملا، پھر کہتا ہے چلو میاں 1 روپے کا تب ہی دے دو۔ اب وہ دکاندار کہتے ہیں کہ تو پاگل لگتا ہے ہمیں، ہم نے آج تک اس سودے کا نام سنا نہیں اور تو کون سا سودا لینے کے لیے آ گیا؟ وہ تیسرا چکر پھر لگاتا ہے کہ چلو میاں
میاں 1 روپے کا نہ اب نہ تب وہی دے دو۔ اب دکاندار تو اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تیرا دماغ کا علاج ہونے والا ہے، جدھر آیا ادھر سے وہاں جا دو۔ وہ بیچارہ شام کو واپس آ گیا منہ لٹکائے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا بیگم صاحبہ کو وہ تیرا بھائی آ رہا ہے، وہ تو کچھ بھی لے کر نہیں آ رہا۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ آپ نے میرا مذاق بنایا ہے، ایسا سودا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اپنے ان پڑھ اور جہل وزیر کو بلایا، کہا کہ میاں یہ لو 3 روپے، 1 روپے کا لے کر آؤ، اب 1 روپے کا، تب 1 روپے کا، نہ اب نہ تب۔ اب وہ وزیر اٹھتا ہے، جا کر سوچنے لگ جاتا ہے، سوچ سوچ کر چلتا ہے آگے۔ مسجد بنی ہوئی تھی، مسجد بن رہی تھی، اعلان ہو رہا تھا چندے کا۔ وہ 1 روپیہ وہاں دے دیتا، 1 روپیہ وہاں چندہ مسجد میں دے دیتا ہے، اور آگے کیا تو دیکھا کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ کنجریوں کا دانہ سو رہا ہے، وہ 1 روپیہ وہاں ڈال دیتا ہے۔ اور وہاں پر مٹھائی کی دکان پر پہنچا، 1 روپے کی مٹھائی لی اور بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ اب بادشاہ سلامت نے جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ وزیر صحیح مقام پہ پہنچا ہے اور ایک ہی سودا لے کر آ رہا ہے۔ ڈانٹا اس کو بظاہر کہ بڑا نالائق ہے، میں نے تجھے 3 روپے دیے تھے کہ 3 سودے لے کر آنے ہیں، تو 1 سودا لے کر آ گیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ مٹھائی کھاؤ، منہ میٹھا کرو، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ تو کھاؤ آپ۔ اس نے وہ کھائی۔ اب اس کی بیگم بھی پاس ہے، اس کا سالہ بھی موجود ہے، ان پڑھ وزیر بھی موجود ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے مجھے جو 3 سودے بتائے تھے نا، میں نے اپنی عقل سے کام لیا کہ اس نام کے سودے تو دنیا میں ہیں نہیں، تو آپ کی مراد کیا ہے، آپ کا مطلب ان سے کیا ہے؟ تو میری عقل نے یہ کام کیا، آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ 1 روپیہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جو اب دنیا میں میرے کام آئے، تو وہ میں یہ مٹھائی لے کر آ گیا ہوں، آپ کھا لیں، یہ ہو گیا اب۔ اور 1 روپیہ آپ نے کہا تھا تب، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ تب سے مراد ہے کہ 1 روپیہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جو میرے مرنے کے بعد وہاں کام آئے، تو وہ میں مسجد بن رہی تھی وہاں پر 1 روپیہ دے کر آ گیا ہوں، جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ تو میاں یہ مسجد میں لگایا ہوا پیسہ یہ مرنے کے بعد کام آئے گا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جو مسجد بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو 1 روپیہ میں آخرت کے لیے دے آیا ہوں، آپ کو مرنے کے بعد وہاں مل جائے گا۔ اور آپ نے کہا تھا 1 روپے کا نہ اب نہ تب، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ 1 روپیہ ایسی جگہ پہ خرچ کرو جو نہ دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں کام آئے۔ تو وہ میں کنجریوں کو دے کر آ گیا ہوں، نہ تیرے دنیا کے کام آئے گا نہ آخرت کے کام آئے گا۔ تو میرے بھائی آج ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری جان لگ رہی ہے کیڑے کھاتے میں؟ نہ اب نہ تب کے کھاتے میں، نہ اب نہ تب کے کھاتے میں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خرچے کا جائزہ لینا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خرچ کا جائزہ لو، پھر آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ ہمارا پیسہ اکثر جگہ ایسی پہ خرچ ہوتا ہے جو نہ دنیا میں ہمارے کام نہ آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ والے وہ ہوا کرتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو فضول خرچ ہوا نہیں کرتے، لم یسرفو جو اسراف سے کام لینے والے نہیں،
वलम यक़तुरु, जो बुखल से काम लेने वाले भी नहीं बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करने वाले होते हैं। जहाँ पे खर्च करने वाला होता है वहाँ पे खर्च करते हैं, जहाँ खर्च करने वाला नहीं होता वहाँ पर अपने पैसे को बर्बाद नहीं करते। तो आओ ना मेरे भाई, हम अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं कि कल मरने के बाद हमारे काम आ सके, या ऐसी जगह पर लगाएं दुनिया में हमारे काम आ जाए, हमें दुनिया में कोई फायदा नसीब हो जाए। लेकिन आज हमारा वक्त, आज हमारा पैसा ऐसी जगहों पे, ऐसे कामों पे लग रहा है, न दुनिया में हमारा काम, न आखिरत के अंदर उसका फायदा हमें होगा। तो इसलिए इस बात पर भी हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, इस बात का भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमारा वक्त, हमारा माल कहाँ पे खर्च हो रहा है। तो इसलिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त कुरान को दीजिए, इरादा कीजिए कि रोज़ाना कुरान करीम की ज़ियारत किया करोगे। ये तो काम कर सकोगे, रोज़ाना कुरान की ज़ियारत किया करो और उसको खोल कर बस इतना कह दिया करो कि ऐ मेरे अल्लाह, ये तेरा कलाम पर हक है, मैं इस पर ईमान लाता हूँ, इसके हलाल को हलाल, इसके हराम को हराम समझता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को इसके मुताबिक कर दे। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह आप ये अमल शुरू करें, इसकी बरकत से अल्लाह आपको कुरान की दौलत अता कर देगा। अगर आपको नहीं तो आपकी नस्लों में अल्लाह कुरान के हाफिज पैदा करेगा। ये आप तजर्बा करके देख लें और ये आजमा कर देख लें। इसलिए अल्लाह के कुरान को भी कुछ वक्त दीजिए, कुछ माल इधर खर्च कीजिए, कुरान करीम के नुस्खे लेकर ऐसी जगहों पे रख दीजिएगा जो कुरान हिफज करते हैं, ताकि वो उनसे पढ़कर हिफज करेंगे। तो जब तक वो पढ़ते रहेंगे, आगे उनके शागिर्द पढ़ते रहेंगे, उसका सवाब आपके नामे अमाल में दर्ज होता रहेगा। मरने के बाद जिन चीज़ों का सवाब मिलता है ना, उनमें से एक कुरान करीम का नुस्खा भी है कि जो आदमी छोड़ कर जाए, जब तक उससे देखकर पढ़ने वाले होंगे उस वक्त तक सवाब मिलता ही रहेगा। तो इसलिए अपना पैसा कुरान करीम पर खर्च कीजिए। कुरान करीम पर जो अब आपका पैसा लगेगा, इंशाअल्लाह कब्र की तन्हाइयों में आपके ये काम आएगा। कुरान की दोस्ती कब्र की तन्हाइयों में आपके काम आएगी। और अल्लाह के हुजूर आता है ना, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाआनी लिल अबद, कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और अल्लाह का कुरान अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बनकर जाएंगे। तो मियाँ सिफारिशी कब बनेंगे? जब हम इनको वक़्त देंगे। तो कुछ वक़्त दीजिए, कुछ वक़्त भी कुरान को दीजिएगा। जब हम कुछ वक़्त देंगे, अल्लाह की बारगाह में कुरान हमारा सिफारिशी बन जाएगा। और जब कुरान सिफारिशी बन जाएगा, इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। अल्लाह हमें समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको नुकसान था।